یہ راز نہیں معصوم بھائی، یہ امراض ہے۔ امراض ٹیکسٹائل اینڈ ٹیلرز، SAK کنونشن ہال، شادی جیسے بھی ہو، ولیمہ ہو تو SAK کنونشن ہال میں ہو۔ محمد یاسین ہوم اپلائنسز ہول سیل اینڈ ریٹیل شاپ۔ ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ریچور شہر کے شمسیہ فنکشن ہال میں الواحد ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ جانے والوں کے لیے یعنی عازمین عمرہ کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ ایک منفرد تربیتی کیمپ تھا جس میں حافظ و قاری مولانا محبوب عالم خطیب امام مسجد نور شاہ نے اپنے خطاب سے سرفراز کیا۔ اس دوران پریکٹیکل تربیت کے نمونے بھی پیش کیے اور عمرہ کے متعلق جو فضائل ہیں وہ بھی بیان کیے، ساتھ ہی ساتھ عمرے کے طریقہ کار بھی انہوں نے بتائے۔ اس موقع پر آصف الدین قاضی نے بھی اپنے تجربات کو اس کیمپ میں رکھا۔ بطور مہمان خصوصی کانگریس کے ڈسٹرکٹ اقلیتی سیل کے چیئرمین اور وارڈ نمبر 15 کے رکن بلدیہ جے ساجد سمیر نے شرکت کرتے ہوئے ان کی جانب سے عمرہ جانے والوں کے لیے مفت بیگ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر تقریباً 150 سے زائد عازمین عمرہ بھی موجود تھے۔ بعد ظہر ظہرانے کا اہتمام کیا گیا یعنی دعوت تام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، میری یہی دعا ہے وہاں ہم سب کے بابا رہے، جنت میں فاطمہ کے کنیزیں جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری یہی دعا ہے وہاں ہم سب کے۔ یہاں پہ پوری چیکنگ ہوتی، ہر ایک بیگ کی چیکنگ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی چیکنگ ہوتی، ہمارے پاس جو سامان لگی ہوتی کی چیکنگ ہوتی، عورتوں کی چیکنگ عورتیں الگ سے کر کے، ہر ایک چیز کی اسکیننگ سے چیکنگ ہوتی، ایکس رے سے چیکنگ ہوتی۔ میں اس میں کچھ بھی یہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہوتا مجھے تو سوال یہ نہیں، بغیر زیور لے کے جا سکتے، گہنے لے کے جا سکتے، دوسروں کی کچھ بھی چیز نہ تو لے کے جاؤ کا ایک مقصد ہے۔ یہاں پہ چیک کرے ہو بیگ اور یہاں پہ جو ہے نا آدمیوں کی چیکنگ ہوئی۔ ابھی یہ لگے جو ہے نیکسٹ یہ ایریا والے یہ لگے آپ کا لے لے ایریا والے آپ کا لگیج لے کے آپ کو جو ہے نا یہاں پہ یہ جو میڈم ہے ٹکٹ دے دیں گے، آپ کی ٹکٹ یہاں پہ حیدرآباد ایئرپورٹ میں لگیج لینے کے بعد تینوں ٹکٹ آپ کو دے دیتے ہیں۔ ٹکٹ دینے کے بعد آپ کو وہیں بٹھا کے باہر تقریباً 1 گھنٹہ آپ کو وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ ابھی مسجد کا روم ہے، وہاں پہ جائیں گے، حیرام مالی کے حاجی تو رکعت نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے جو ہے نا واپس آ کے ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے۔ احرام پیدا ہونا، احرام باندھنے کی نیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو الگ سے بتا دیتا ہوں۔ آدمیوں کا احرام کیسا ہے، عورتوں کا احرام کیسا ہے، اس کا وہ طریقہ میں بتا کے دیتا ہوں، وہ الگ چیز ہے۔ بہرحال حاجی جو ہے نا ابھی اپنا یہ پاسپورٹ بھیجا آپ کو بتا دیے، انہوں آپ کو ٹکٹ دے کے آپ کی ٹکٹ لے کے آپ آ کے باہر ویٹنگ ایریا میں حاجی الگ بیٹھی ہے، حاجی وہاں پہ بیٹھی۔ یہ ایک ٹکٹ کا نمونہ ہے جدہ سے حیدرآباد، اگر حیدرآباد سے جدہ جائے گا وہاں کی ٹکٹ ہے، تو ایسی ایک ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو، آپ اپنی ٹکٹ آپ کے پاس لے لینا اور اپنی یہاں سے نہیں لینا ہوا ہے تو آپ کو 2 چیزیں، آپ کو آپ کا فون ادھر سے سم کارڈ لینا ہے، ریچارج کرانا ہے، حاجی میں آپ کو آپ کا ایک اسمارٹ فون بڑا والا فون ادھر سے ہی ریچارج کرانا ہے، تو آپ کے پاس آپ کا فون رہے گا اور میرے پاس اپنا فون رہے گا، تو نہیں ہے میرے پاس ایک ہی شہر کرے تو کبھی کبھی وہاں کبھی کے لیے بڑا والا فون پوچھتے تو 2 فون اپنے آپ بس سے نکل کے جا رہے ہیں 80 کلومیٹر، آپ سیکنڈوں میں سفر ہو جائے۔ انڈیا کا ایسا نہیں ہے، گاڑی دھکے دیجیے 1 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ جاتے، معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ہوٹل میں جانے کے بعد سب حضرات کو اپنے اپنے روموں میں جاؤ چابیاں دیتے، وہ چابی کی حفاظت سے رکھنا اور اپنا سامان روم میں حفاظت سے رکھ کر پہلا کام آپ کو بھوک لگے کھانے کی، ہوٹل میں کھانے کا انتظام کریں۔ آپ ہوٹل کو تقریباً 11:30 12 بجے جوہر کا وقت قریب ہو جائے، 12 سوا 12 بجے الحمد للہ آپ 12:30 کے اندر جائیں، گھر میں کھاتے روم میں پہنچتے سامان ملتی ہے، آپ طہارت وغیرہ سے فارغ ہو گئے، فارغ ہو کے جو ہے
वजू कर लिए, कुछ खाना चाय दोस्त वगैरह खा लीजिए। अब आपका मकसद जो है उम्रा करना है, आप बाहर निकलना है, सब काफिले वालों के साथ जाना। अब वहाँ निकलते ही आप अकेले नहीं जाना, क्योंकि आपको मालूम नहीं हुआ, रास्ते नहीं मालूम, आप कैसे जाएंगे? पुराने हैं तो ठीक है, नए आने वालों को साथ नहीं है। आप पुराने हैं, जैसे हमारे पिछली बंदा में नए लोगों को साथ करेंगे, जो भी फैमिली जा रहे हैं, फैमिली के लोगों को लेकर जाना, हमारे एक के सामने उनके साथ काफिले वालों को चलना। जैसा आप आसिफ बना मोबाइल रखना, ऐसा मोबाइल जो कि आजकल नया सिस्टम है मोबाइल का, वो मोबाइल रखिए। आप नंबर दे दें तो नंबर चालू करिए, और आप जाते वक्त में रियादी भी बाप अब्दुल अजीज रहना फर्स्ट टिकट कई गेटा है, वहाँ एक पहला नंबर का गेट बहुत बड़ा है, वो गेट का देखो मैं नहीं भी मिली या मैं नहीं मिला तो एक गेट का है, वहाँ आकर हमारा पड़ते हैं। उम्रे की 4 चीजें, तो 4 चीजों का नाम ही उम्रा, ज्यादा क्या लंबा चौड़ा नहीं, 4 चीजें मेहनत की उम्रा हो गया। एक चीज है इमाम करना, दूसरी चीज है तवाफ करना, तीसरी चीज है सफा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान दौड़ना यानी तेज चलना, चौथी चीज है सर के बाल मुड़ाना, और ये 4 चीजें जो आपने इंशाअल्लाह आप दीनी एतबार से शरई एतबार से सारे बाकी 4 बातें हैं, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। एक मरतबा सबने का दूसरी पढ़िए तो हमारी फजीलत बताऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना व नबीना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उम्रा करो, तय करके उम्रा करो, तय करके उम्रा करो, हज करो, क्योंकि जो लोग पैदल पे हज और उम्रा करते हैं अल्लाह ताला उनके गुनाहों को, उनकी तंदुरुस्ती और उनके फख्र को ऐसे मिटाता है जैसे किसी लोहे की भट्टी में सोने या चांदी को रख जाए और सोने चांदी के मैल को जिस तरह लोहे की भट्टी उठाती है, इस तरह हज और उम्रा अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से करम से बंदे के गुनाहों को मिटा उससे अल्लाह ताला दुनिया में आगे काबा की ज़ियारत उम्रा और हज की तौफीक अता फरमाए। जरा अंदाजा लगाइए, अब हम दुनिया की एतबार से आज खुश हो रहे हैं, टिकट दिए, अलग ट्रैवल्स वालों ने दिए कि भाई हमने को जाना है, रूहानी खुशी हासिल है। ये रूहानी खुशी दरअसल हमारे दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ने हमारा नाम दिया। बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़े एजाज की बात है। अल्लाह कबीरा खाने काबा को देखना, रोज़े रसूलुल्लाह की ज़ियारत करना कोई मामूली बात है। अल्लाह उम्रा उम्रे की जमात है, हदीस शरीफ में आया है वफ़्दुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है, अल्लाह की फौज है, और ये फौज अगर कह दे अल्लाह से परवरदिगारा तो दुनिया को बख्श दे, तो सारी दुनिया वालों को अल्लाह बख्श देगा, सारी दुनिया वालों को बख्श देगा। अगर ये जमात ये कहे परवरदिगारा को हमारी दुआ को सुन ले, तो अल्लाह ताला सारों की दुआ को सुन ले। वफ़्दुल्लाह हदीस शरीफ में आया है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि हज और उम्रा करने वाले ये अल्लाह की जमात, अल्लाह की लश्कर है। जब ये जमात खाने काबा को पहुँचती है, जब ये दुआ करती है, दुआ में इस्तिग़फ़ार करती है, तो अल्लाह के गुनाहों को बख्श देता है। वो जैसे गुनाहों के ठोकरे को लेकर गए थे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मिटाकर नेकियों के खजाने भरकर अल्लाह ताला उन्हें अपने घरों को भेजते हैं। अल्लाह इतनी बेहतरीन इबादत के लिए आपने अल्हम्दुलिल्लाह नियत की है, अल्लाह ताला आपकी इस नियत को और मकसद को कामयाबी फरमाए। उम्रा आपका इंशाअल्लाह शायद सुबह 6 बजे इंडिया शायद इंडिया के लिहाज से